اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو یہ ان سے نہیں بنتا کہ جا کر گھوم پھر کر دیکھیں اور پچھلے لوگوں کے حالات معلوم کریں ان کا کیا حشر ہوا۔ یہاں حضرات نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ارادے سے دنیا کا سفر کرتا ہے کہ میں جا کر حالات معلوم کروں، زمانے کے لوگوں کے حالات دیکھوں، تاریخی چیزیں، تاریخی مقامات دیکھوں، عبرت حاصل کروں، تو یہ کام بھی ثواب میں شامل ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اس ارادے سے جانا، عبرت کے ارادے سے جانا کسی جگہ پر، یا تاریخ کے حالات معلوم کرنے کے لیے جانا، دنیا گھومنا، اس ارادے سے بھی گناہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ ان کو چاہیے کہ جا کر دیکھیں۔ اس کا مطلب اگر ناجائز کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں، اس چیز کو بیان کیسے کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے فرمایا، تیسرا ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب انبیاء کرام نا امید ہو جاتے ہیں اور انبیاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ انہیں جھٹلا رہے ہیں، تو پھر ہماری مدد آتی ہے اور ہم بچا لیتے ہیں جن کو چاہیں، اور ہمارا عذاب مجرموں سے اور گناہ گاروں سے لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ انبیاء جب نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب تک امید باقی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ امتوں کا نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی صفیں ہوں گی 120۔ جب صف بندی ہوگی نا، جنت میں جانے والے ایک طرف ہو جائیں تو 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی لمبی ہوں گی یہ تو نہیں بتایا جا سکتا، اس کا تخمینہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی جنتیوں میں سے۔ جنت میں جانے والے یعنی یوں سمجھ لیں 2/3 لوگ میری امت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، پھر کسی کے ساتھ 100 ہوں گے تو کسی کے ساتھ ہزاروں ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلاً انبیاء کرام کے حالات میں یوں بیان فرمایا۔ ایک واقعہ تاریخوں میں آتا ہے ایک پیغمبر کا، حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، کہ وہ جب لوگوں کو دعوت دیتے دیتے زمانہ گزر گیا تو لوگ تنگ آ گئے ان سے، اور لوگوں نے ایک حبشی شخص کالا شیدی وہ اس پر ایمان لایا تھا، بس پوری قوم نے ان سے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ مشورہ ہوا اور اس نبی کو انہوں نے اٹھایا اور ایک کنویں میں ڈالا، اور کنویں کے اوپر ایک بڑی وزنی چٹان، بڑا پتھر رکھ دیا کہ اب نکل نہیں سکے گا، یہیں اندر ہی اس کی موت آ جائے گی۔ اللہ نے اس نبی کو ایک امتی دیا تھا، وہ امتی رات کو آتا اور چٹان میں سے اتنا راستہ تھا کہ وہ کھانا پینا پیغمبر تک پہنچا دیتا تھا، اور کہتا تھا نبی کو کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں بھی کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ وہ پیغمبر کہتے کہ نہیں بھائی، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، میں بھی اپنی مرضی سے کنویں میں نہیں آیا، مجھے میری امت نے کنویں میں بند کیا ہوا۔ تو کافی دنوں کے بعد لوگوں نے سوچا ارے یار وہ تو مر گیا ہوگا، جائیں اب اس کو دیکھیں تو صحیح۔ لوگ آئے، چٹان ہٹائی اور مذاق کے طور پر کہا حنظلہ کیسے ہو اب؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حیران رہ گئے یار یہ کیسے ہوا، اتنے دنوں تک یہ چٹان کے نیچے پڑا رہا اور اب بھی اس کو موت نہیں آئی۔ پھر انہوں نے دوسری تدبیر کی کہ باقاعدہ اس کنویں کو پاٹ دیا، اوپر سے مٹی ڈال کر زندہ ان کو درگور کر دیا نبی کو، اور خود اس کنویں کے اوپر جشن منانے لگے، ناچنے لگے کہ ہم نے اب آپ کا صفایا کر دیا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب وہ ناچنے میں مشغول ہوئے تو اللہ کا عذاب آیا،
اور آگ کا طوفان آیا، ان سب کو بہا کر لے گیا۔ آگ، آسمانی آگ آئی اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جب انبیاء نا امید ہوتے ہیں اور انبیاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ اب مشکل ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے تصریح کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ بس جو مومن ہو چکے یہی ایمان لا سکتے ہیں، لایا ہے انہوں نے، بس باقی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ باقی جو ہے نا ان سب کو اللہ تو اپنے عذاب سے ہلاک اور برباد کر دے۔ تو قانون یہی بتایا گیا کہ جب انبیاء کرام نا امید ہو جاتے ہیں نا، پھر ہماری مدد آتی ہے۔ میں نے شاید کہیں بھی تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے بارے میں ایک دعا کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ تو اس وقت دعا اسی وقت پیغمبر کی قبول نہیں ہوئی، ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ اب ان کو ان کے مالی وسائل اور ان کے دل دونوں، ان کے دلوں میں جو نرمی ہے وہ ختم کر دے، دل ان کے پتھر کے کر دے، اور ان کے مالی وسائل بھی اللہ تو روک لے، کیونکہ یہ ایسے نہیں ایمان لانے والے، جب تک اوپر سے جوتے نہیں آتے نا تب تک یہ مانتا نہیں ہے۔ لیکن 40 سال تک اس دعا کی قبولیت کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ 40 سال کوئی زمانہ ہے۔ ہم لوگ تو صبح کو دعا مانگتے ہیں نا، شام کو کہتے ہیں قبول ہو گئی ہوگی، آ گیا ہوگا، میرا کام ہو گیا ہوگا۔ صبح کو دعا مانگی اور شام کو انتظار میں کہ دعا تو کبھی کی تھی میں نے، سحری کے وقت کی تھی، تہجد کے وقت کی تھی، ابھی تک کیوں قبول نہیں ہوئی؟ لیکن یہاں وقت کا نبی ہے اور اس کی دعا کے اثرات 40 سال کے بعد ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، دعا قبول ہو گئی تھی، اسی وقت ہو گئی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ جو قبولیت کا، اس کے ظہور کا جو وقت تھا وہ اللہ کی مرضی سے ہو۔ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ قبول ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کو اس وقت دینا مناسب ہے، اگر نہیں تو اس وقت نہیں دیا جائے گا، بعد میں دیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ ملے، آخرت میں ملے، یہاں نہیں بھی ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اور جو دل سے مانگا جائے وہ قبول بھی کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کے واقعات میں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں۔ عبرت کا مقام ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کہ کہاں یہ کہ بھائیوں نے تدبیر کی اور کنویں میں ڈالا، اور کہاں یہ کہ پھر اسی بھائی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ کر بیٹھ گئے، پھر اسی کے پاس آئے اور کیا کہا، یا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، صدقہ دے دے ہمیں۔ اسی کو تو بھیک کہتا ہوں نا میں، یہی تو بھیک کہہ رہا ہوں میں، کہ صدقہ مانگ رہے تھے۔ تو کہاں یہ کہ بھائیوں نے اپنی تدبیریں چلائیں، اور کہاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی اجمی شخص رہتا تھا، اور وہ تھا بیمار، کسی کونے میں پڑا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جاتے تھے، مزاج پرسی کے لیے جاتے تھے۔ باہر کا کوئی شخص تھا، مکہ کا عرب نہیں تھا۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو آدمی پڑا ہوا ہے نا، باہر کا آیا ہوا ہے، یہ اس کو سکھاتا ہے، یہ قرآن اس نے بنا کر دیا ہے اس کو۔ اور یہودی کہتے ہیں نا کہ ہمارے راہب نے، بحیرہ راہب نے نبی کو تعلیم دی تھی۔ وہ ایک دفعہ شام کے سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، جس نے دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ پیغمبر ہے اور اس کو نبوت ملنے والی ہے۔ تو اس نے ابو طالب سے کہا تھا اس کو واپس کر دو، کیونکہ یہودی پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر الزمان نبی آنے سے پہلے، نبی اگر ظاہر ہونے کا وقت آیا، اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہودیوں کی سازشیں بڑی خطرناک ہیں، آپ اس کو آگے شام کی طرف نہ لے جائیں، واپس بھیج دیں مکہ مکرمہ۔ ابو طالب نے حضور کو واپس بھیج دیا تھا۔
تو بحیرہ نے بڑی دعوت کی تھی، سارے قافلے کی دعوت کی تھی جو مکے کے لوگوں کا تھا، ابو طالب بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے تمہارے نبی کو سارا کچھ پڑھا دیا تھا، وہی انہی نے علم دے دیا تھا آپ کو۔ اب کہاں ایک دن کی ملاقات اور کہاں اتنا بڑا قرآن مجید۔ تو اسی طرح مکے والے لوگ کہتے تھے کہ اس کو یہ عجمی آدمی سکھاتا ہے، تو قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ عجمی آدمی ایسی عربی کیسے بول سکتا ہے جس کو عرب ہے ہی نہیں، باہر کا آدمی، اسی صاف عربی، ھذا لسان عربی، یہ عربی واضح زبان یہ نہیں آدمی بول سکتا، تم کیسے الزام لگانے والے۔ اسی طرح بحیرہ بھی عربی نہیں تھا، عرب تھوڑی تھا، اس کی بھی کوئی اور زبان تھی، تو وہ کیسے ہمارے نبی کو اس نے قرآن پڑھا دیا یا سکھا دیا۔ تو قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات، زبور، انجیل، دیکھیں نا، اسلام نے ان سب کتابوں کو ماننے کا حکم دیا، ہم نے ماننا ہے۔ ہاں، شریعت ہماری اپنی ہے، شریعت ہم اپنی پر چلیں گے، لیکن ان کا انکار نہیں کرنا۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ماننی پڑے گی۔ تمام انبیاء کو جس طرح ہم مانتے ہیں، لیکن شریعت ہم اپنے نبی کی پر چلتے ہیں، تو اس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، کہتا ہے وہ بھی سچی کتابیں تھیں میری طرح، اور ہر شے کی اس میں تفصیل موجود ہے، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہر شے کی تفصیل موجود ہے قرآن پاک میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امت کو چاہیے کہ پڑھے نا، جب تفصیل اس کے اندر ہے تو پھر اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر امت کہاں سے علم حاصل کرے گی؟ امت سیکھے گی کہاں سے؟ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے نا کہ تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے قرآن کے قریب نہیں جانا، تو پھر دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اور ہدایت بھی ہے، رہنما بھی ہے، اور رحمت بھی ہے قرآن مجید، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے لیے، کافر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کافروں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھنے والے تھے، ہر صبح شام زیارت کرتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ایمان ان کے اندر نہیں تھا۔ تو ایک شخص اگر خواب میں روزانہ بھی حضور کی زیارت کرتا ہو نا، لیکن ایمان نہ ہو، تو اس زیارت کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اصل ایمان ہے، زیارت بھلے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ ہو، ایمان تو ہے نا، اصل چیز ایمان ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت بھی ہے، یعنی رہنما ہے، راہ دکھانے والا، اس لیے امت کو چاہیے کہ قرآن مجید ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا اور قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنائے۔